بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد السجا کی طرف کوچ ہوا۔ نماز کی امامت طارق بن زیاد نے کی تھی۔ یہ اس وقت کا رواج تھا کہ امامت کے فرائض سپہ سالار ادا کیا کرتا تھا۔ نماز کے بعد طارق نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ اگلے شہر کو آسانی سے نہیں لیا جا سکے گا اور وہاں مقابلہ بڑا ہی سخت ہوگا۔ اس نے بڑا ہی جوشیلا خطبہ دیا تھا۔ السجا کا بڑا راہب اور کئی لڑائیوں کا تجربے کار قلعے دار اس خبر کے منتظر تھے کہ مسلمانوں کا سپہ سالار اور 2 اور سالار قتل ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے ان کی فوج نے پیش قدمی ملتوی کر دی ہے۔ وہ صبح سویرے ہی قلعے کی دیوار پر جا کھڑے ہوئے تھے اور قرمونا کی طرف سے آنے والے راستے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں توقع تھی کہ ان کا آدمی 3 لڑکیوں کے ساتھ گھوڑا گاڑی پر آتا نظر آئے گا، لیکن انہیں کوئی گھوڑا گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سورج اوپر ہی اوپر اٹھتا آ رہا تھا۔ دور افق پر انہیں گرد اٹھتی دکھائی دینے لگی۔ یہ نشانی تھی ایک لشکر کی جو آگے بڑھتا آ رہا تھا۔ اتنی گرد کوئی قافلہ نہیں اڑا سکتا۔ یہ اس گرد کو دیکھتے رہے۔ کچھ دیر بعد انہیں گھوڑے کے سائے سے نظر آنے لگے۔ دشمن آ رہا ہے، قلعے دار نے دیوار سے بڑی ہی بلند آواز میں اعلان کیا۔ قلعے کی فوج تیار تھی۔ اس فوج کے کمانڈر نے گزشتہ رات فیصلہ کیا تھا کہ قلعے میں محصور ہو کر لڑنے کے بجائے کھلے میدان میں حملہ آوروں کا مقابلہ کیا جائے۔ انہیں یہ توقع تو تھی کہ مسلمانوں کا سپہ سالار اور 2 سالار قتل ہو چکے ہوں گے اور پیش قدمی رک جائے گی، لیکن انہوں نے اپنی فوج کو تیار کر لیا تھا۔ وہ اس خوش فہمی میں بھی مبتلا تھے کہ مسلمانوں نے اپنے سالاروں کے بغیر حملہ کیا تو وہ جلدی مارے جائیں گے۔ ان کے ذہن اس حقیقت کو قبول کرتے ہی نہیں تھے کہ مسلمانوں کے سالار اتنی خوبصورت لڑکیوں کو ٹھکرا دیں گے اور ان کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ جائیں گے۔ قلعے دار کے اعلان پر شہر کے تمام دروازے کھل گئے اور قلعے کی فوج نہایت تیزی سے قلعے سے باہر آ گئی۔ فوج میں جوان سال اور ادھیڑ عمر شہری بھی تھے جو لڑنے کا کچھ تجربہ رکھتے تھے۔ جنگی دف بڑی زور سے بجنے لگے۔ فوجیوں اور شہریوں میں جوش و خروش صاف نظر آ رہا تھا۔ طارق بن زیاد کے مجاہدین بڑھے چلے آ رہے تھے۔ ہراول دستہ خاصا آگے آگے آ رہا تھا۔ اس دستے کے کمانڈر نے قلعے سے جو فوج کو باہر آتے دیکھا اور پھر یہ دیکھا کہ یہ فوج ایک میدان میں صف بندی کر رہی ہے۔ کمانڈر نے اپنے ہراول دستے کو وہیں روک لیا اور گھوڑے کو ایل لگا کر طارق بن زیاد کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ قلعے کی فوج قلعے سے باہر لڑے گی۔ طارق نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کا سالار بغیس رومی اور دوسرے کا زید بن قصادہ۔ تیسرے حصے کو طارق نے اپنے ساتھ رکھا۔ اس نے بڑی تیزی سے ان سالاروں کو ہدایات دیں۔ بغیس رومی کو طارق نے شہر کی دوسری طرف بھیج دیا۔ اس حصے کو شہر کی اوٹ میں رک جانا تھا۔ زید بن قصادہ کو طارق نے وہیں سے دائیں طرف اس ہدایت کے ساتھ موڑ دیا کہ دشمن کو نظر آئے بغیر دور نکل جائے اور بائیں کو دشمن کے پہلو پر ہو جائے اور حملے کے حکم کا رک کر انتظار کرے۔ طارق خود سیدھا اس طرف گیا جس طرف قلعے کی فوج صف بند ہو چکی تھی۔ وہ جب دشمن کے قریب پہنچا تو دشمن کے درمیان کے حصے نے حملہ کر دیا۔ مورخ لینپو لکھتا ہے کہ السجا کی فوج کا یہ حملہ غیر معمولی طور پر شدید تھا اور فوج کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ اس میں لڑنے کا جذبہ بھی ہے اور اس شہر کی آن پر کٹ مرنے کا عزم بھی ہے۔ دوسرے مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ عیسائی فوج میں پہلی بار اتنا شدید جذبہ دیکھا گیا تھا۔ پروفیسر ڈوزی نے تو خاص طور پر عیسائی فوج کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تاریخ کے لیے ایسا شدید اور تیز حملہ روکنا محال ہو گیا۔ یہ تاریخ کی خوش نصیبی تھی کہ کئی ہزار بربر اس سے آ ملے تھے اور اس کی نفری کئی ہزار بڑھ گئی تھی، ورنہ السجا کی فوج اس کے پاؤں اکھاڑ دیتی۔ بربر پیدائشی جنگجو قوم تھی۔ جنگ و جدل اور قتل و غارت ان کا فطری شغل تھا۔ وہ اتنی جلدی ڈر ماننے والے نہیں تھے۔ انہوں نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن ان کا جانی نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ السجا کی فوج کے جرنیل نے اپنے بائیں پہلو کے حصے کو اس طرح استعمال کرنے کا فیصلہ کیا کہ اسے اور زیادہ بائیں کو اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا کہ چکر کاٹ کر مسلمانوں کے پیچھے جائے اور عقب سے حملہ کرے۔ اس کے اس پہلو کے دستے جب بائیں کو جا رہے تھے تو انہیں معلوم نہ تھا کہ اس طرف مسلمانوں کے کچھ دستے موجود ہیں۔ ان دستوں کے سالار زید بن قصادہ نے عیسائیوں کے دستوں کو آتا دیکھ لیا اور اس نے اپنے دستوں کو اور پیچھے ہٹا لیا تاکہ دشمن انہیں دیکھ نہ لے۔ عیسائی دستے جب کچھ اور آگے جا کر دائیں کو مڑے اور مڑ کر کچھ آگے گئے تو ان پر عقب سے زید بن قصادہ نے حملہ کر دیا۔ دشمن کی فوج کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا۔
اس سے طارق بن زیاد کا عقب محفوظ ہو گیا۔ میدان جنگ بہت پھیل گیا۔ شہر کی دیوار پر شہر کے لوگ اس خونریز جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مغیث رومی کے دستوں کو دیکھ لیا جو بائیں پہلو پر شہر سے دور طارق بن زیاد کے اشارے کے منتظر تھے۔ کسی شہری نے اپنے جرنیل کو جا کر بتا دیا۔ جرنیل نے اپنے دائیں پہلو کے دستوں کو مغیث رومی کی طرف بھیج دیا۔ مغیث رومی پوری طرح چوکس اور بیدار تھا۔ اس نے اپنے 2-4 آدمی دور آگے بھیج رکھے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی دوڑتا آیا اور مغیث رومی کو بتایا کہ دشمن کے کچھ دستے اس طرف آ رہے ہیں۔ مغیث رومی نے تاریخ کے حکم کا انتظار نہ کیا اور اپنے دستوں کو آگے بڑھا دیا۔ عیسائی دستے ابھی اس طرف مڑے نہیں تھے۔ مغیث رومی کے پاس گھوڑ سوار زیادہ تھے۔ طارق بن زیاد کو یہ سہولت حاصل ہو گئی تھی کہ اسے پہلی فتوحات میں خصوصاً جنگ غادلیت سے بے انداز گھوڑے مل گئے تھے۔ مغیث رومی نے اپنی طرف آنے والے دستوں سے آمنے سامنے کی ٹکر نہ لی، بلکہ اپنے دستوں کو اور آگے لے جا کر دشمن کے پہلو سے حملہ کیا۔ اس کا حملہ اتنا شدید اور تیز تھا کہ دشمن پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے پیچھے شہر کی دیوار تھی۔ ایلسجا کے یہ دستے بے جگری سے لڑ رہے تھے، لیکن مغیث رومی کے دستوں نے ان پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ لڑتے لڑتے پیچھے ہٹ گئے اور پیچھے سے انہیں دیوار نے روک لیا۔ انہوں نے آگے آنے کی بہت کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے انہیں دبائے رکھا۔ یہاں بربروں کو اپنی شجاعت کے اور جنگ و جدل کی مہارت کے جوہر دکھانے پڑے۔ ایلسجا کے فوجی بھی سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ یہ لڑائی 3 حصوں میں بڑھ گئی تھی۔ طارق بن زیاد سب سے زیادہ مشکل میں تھا۔ اس کے دونوں پہلوؤں کے دستے الگ الگ لڑائی میں الجھے ہوئے تھے۔ طارق کوئی چال چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کا ہر آدمی اپنی اپنی لڑائی لڑ رہا تھا۔ اس نے محفوظہ یعنی ریزرو کے دستے بھی نہیں رکھے تھے۔ وہ خود سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا اور اس کے مجاہدین کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ زید بن قصادہ نے چونکہ عقب سے حملہ کیا تھا، اس لیے دشمن کا نقصان زیادہ ہوا۔ زید اتنا بیدار مغز سالار تھا کہ اس نے دور سے دیکھ لیا کہ طارق مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ اس نے اپنے دستوں کا 1/4 حصہ طارق کی مدد کو دوڑا دیا۔ اس سے طارق کی مشکل کچھ آسان ہو گئی۔ لیکن پروفیسر ڈوزی اور لین پول کی تحریروں کے مطابق عیسائیوں نے مسلمانوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ وہ تو اپنے اس مقدس شہر کو بچانے کے لیے باولے ہو گئے تھے۔ وادی لکا اور دوسرے محاذوں اور قلعوں سے بھاگے ہوئے فوجی زخمی شیروں کی طرح مسلمانوں کو چیرنے پھاڑنے پر اترے ہوئے تھے اور وہ چیر پھاڑ رہے تھے۔ مغیث رومی نے عیسائیوں کو جس پھندے میں پھانس لیا تھا وہ ان کا بہت نقصان کر رہا تھا۔ پیادے گھوڑوں اور دیوار کے درمیان آ کر پس گئے، کچھ گرے اور گھوڑوں تلے کچلے گئے۔ گھوڑے اتنے زیادہ آپس میں جڑ گئے کہ سواروں کے لیے تلواریں اور برچیاں اور کلہاڑے چلانے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ ان کے ہتھیار آپس میں ٹکرانے لگے۔ اس حالت میں عیسائیوں کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ طارق بن زیاد کا ایک مستقل حکم یہ تھا کہ دشمن کے گھوڑوں کو زخمی نہ کیا جائے تاکہ یہ اپنے کام آئیں، لیکن مغیث رومی نے اس صورتحال میں دشمن کے گھوڑوں کی پرواہ نہ کی۔ حکم یہ دیا کہ ان کے گھوڑوں کو گراؤ۔ اس حکم پر بربروں نے سواروں کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کے جسموں پر بھی برچیاں اور تلواریں اتارنی شروع کر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو گھوڑا زخمی ہوتا تھا وہ اپنے سوار کے قابو سے باہر ہو جاتا۔ بعض گھوڑے اور ان کے سوار گر کر دوسرے گھوڑوں کے قدموں تلے کچلے جاتے۔ یہاں سے عیسائیوں نے نکلنا شروع کر دیا، لیکن بہت تھوڑے نکل سکے۔ مغیث رومی نے اپنی کچھ نفری طارق بن زیاد کی مدد کے لیے بھیج دی۔ اس سے تاریخ کو مزید سہولت حاصل ہو گئی اور جنگ کا پانسا جو عیسائیوں کے حق میں جا رہا تھا پلٹنے لگا۔ تاریخ نے ایلسجا کے عیسائیوں کو بجا طور پر خراج تحسین پیش کیا ہے کہ وہ بے خوفی اور بے جگری سے لڑے، اور انہوں نے جو نقصان مسلمانوں کو پہنچایا وہ غیر معمولی تھا۔ مسلمان ذہنی طور پر اتنے زیادہ جانی نقصان کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان پر پہلی فتوحات کا خمار طاری تھا۔ عیسائیوں نے ان کا یہ خمار جلدی اتار دیا۔ ایک پرتگالی مورخ نے لکھا ہے کہ مسلمان اتنا کچھ کھو بیٹھے جس کی انہیں توقع نہیں تھی۔ عیسائی شام تک ہار تو گئے، لیکن مسلمانوں کے دماغوں سے یہ خوش فہمی نکال گئے کہ وہ جدھر جائیں گے ادھر فتح اور کامرانی ہی ان کا استقبال کرے گی۔ ادھر سورج غروب ہو رہا تھا، ادھر عیسائیوں کی شجاعت کا سورج غروب ہو گیا۔ ان کا قلعے دار مارا گیا، تمام جرنیل اور ان سے چھوٹے افسر مارے گئے۔ سپاہیوں میں بہت تھوڑے زندہ رہے۔ طارق بن زیاد کو جب اس کی فوج کا نقصان بتایا گیا تو اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ تاریخ کی جسمانی حالت یہ تھی جیسے اس کی ہڈیاں جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی ہوں۔ وہ دن بھر سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ بچے کچے عیسائی فوجی تو
تھکن سے چلنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ وہ جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے۔ وہ اب جنگی قیدی تھے۔ ان میں سے جو بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے انہیں پکڑ پکڑ کر لایا جا رہا تھا۔ شہر میں منادی کرا دی گئی کہ کسی نے کسی فوجی کو پناہ دی تو اسے سزائے موت دی جائے گی۔ طارق نے ایک حکم یہ بھی دیا کہ زخمیوں کو مسلمان اٹھائیں اور شہر کے لوگ ان کی مدد کریں گے۔ طارق نے اس حکم میں کہا کہ زخمی انلسی ہو یا مسلمان، سب کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے گا اور اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزائے موت دی جائے گی۔ طارق نے ان تینوں لڑکیوں کو اپنے پاس بلایا جو اس کے قتل کے لیے بھیجی گئی تھیں۔ پھر اس نے بڑے پادری کو بلایا جس نے انہیں بھیجا تھا۔ طارق نے لڑکیوں سے پوچھا کہ اسی نے انہیں بھیجا تھا۔ ہاں سپہ سالار، ایک نے کہا، اسی نے بھیجا تھا اور قتل کا طریقہ بھی اسی نے ہمیں بتایا تھا۔ میری فوج کا کوئی آدمی تمہاری کسی بھی عبادت گاہ کی دہلیز پر قدم نہیں رکھے گا۔ طارق نے پادری سے کہا، عبادت گاہ کسی بھی مذہب کی ہو، ہم پر اس کا احترام فرض ہے۔ ہم کسی کے مذہب میں دخل نہیں دیں گے۔ ہر مذہب کے لوگ اپنی اپنی عبادت میں اور مذہبی فرائض میں آزاد ہیں، لیکن جس طرح اپنے مذہب کے فرائض کو تم پامال کر رہے ہو، میں تمہاری یہ گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ایسی اجازت موجود ہے کہ تم کنواری راہباؤں کو داشتہ بنا کر رکھ سکتے ہو؟ نہیں، تم واجب القتل ہو۔ پادری بہت تڑپا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے بہت کچھ کہا، لیکن طارق نے اسے حراست میں لینے اور علیہ صبح قتل کر دینے کا حکم دے دیا۔ دوسرے مذہبی پیشواؤں کو بلا کر طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ تمام نوجوان اور جوان سال راہباؤں کو ان کے والدین کے حوالے کر دیا جائے۔ جو جس بستی کی ہے اسے اس کی بستی میں پہنچایا جائے۔ شہر کے لوگوں پر طارق نے خاصا زیادہ تاوان عائد کیا کیونکہ اس کی فوج کا بہت ہی زیادہ نقصان ہوا تھا اور شہری اپنی فوج کے دوش بدوش لڑے تھے۔ تاوان کے علاوہ شہریوں پر جزیہ بھی عائد کیا گیا۔ یہاں ایک عیسائی تاریخ دان کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اس کا نام ایس پی اسکاٹ تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ طارق بن زیاد نے ایلسجا کو فتح کر لیا تو پادریوں اور راہبوں نے راہباؤں سے کہا کہ مسلمان وحشی اور درندہ صفت قوم ہے جو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کرے گی۔ نوجوان راہباؤں نے اپنے چہروں کو زخمی کر کے اپنے آپ کو بدصورت بنا لیا، لیکن مسلمانوں نے پھر بھی ان پر رحم نہ کیا اور ان کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کر کے انہیں جان سے ہی مار ڈالا۔ ایس پی اسکاٹ متعصب مورخ تھا جس کی تردید اس کے اپنے ہم مذہب مورخوں نے کی ہے۔ مورخ گیانگوز نے تو یہ واقعات اور زیادہ تفصیل سے لکھے ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ راہبائیں مسلمانوں کے کردار سے اتنا متاثر ہوئیں کہ ان میں سے بعض نے اسلام قبول کر کے مسلمانوں کی فوج کے عہدیداروں سے شادیاں کر لی تھیں۔ دوسرے یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ تاریخ میں مسلمانوں کے ہاتھوں کسی غیر مسلم عبادت گاہ کی بے حرمتی کی شہادت نہیں ملتی۔ طارق بن زیاد نے شہر کی انتظامیہ عیسائی عمال کے سپرد کر دی تھی، البتہ ان پر اعلیٰ حاکم مسلمان تھے۔ اگلی صبح وہ منظر رقت انگیز اور ولولہ انگیز تھا جب شہیدوں کی لاشیں 5 قطاروں میں زمین پر رکھی ہوئی تھیں اور طارق بن زیاد نماز جنازہ کی امامت کر رہا تھا۔ شہیدوں کے لیے کفن شہر کے لوگوں نے دیے تھے اور شہر کے لوگ شہر پناہ پر کھڑے شہیدوں کی تدفین کا منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک ہی بار سینکڑوں قبریں بن گئی اور ایک وسیع و عریض قبرستان وجود میں آ گیا۔ یہ ان اولین مجاہدین کی آخری آرام گاہ تھی جنہوں نے اللہ کی وحدت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام یورپ تک پہنچا دیا تھا۔ طارق بن زیاد کی آنکھوں میں آنسو تھے اور مجاہدین کا لشکر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا تھا۔ شہیدوں کو دفن کیا جا چکا تو طارق بن زیاد قبرستان سے نکل رہا تھا جب اسے بتایا گیا کہ قیروان سے امیر مصر و افریقہ موسیٰ بن نصیر کا قاصد آیا ہے۔ طارق نے قاصد سے پیغام لیا اور پڑھنے لگا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تاثر بدل گیا۔ اس کے سالار اس کے ساتھ تھے، جولین بھی اس کے ساتھ تھا۔ کیا تم میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اس حکم میں کیا دانشمندی ہے؟ طارق نے بدلے ہوئے لہجے میں اپنے سالاروں سے پوچھا اور انہیں موسیٰ بن نصیر کا پیغام پڑھ کر سنانے لگا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق کو یہ حکم بھیجا کہ دانشمندی کا تقاضا ہے کہ تم جہاں ہو وہیں رک جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ فوج پے در پے فتوحات کے نشے میں کہیں شکست کھا بیٹھے۔ مزید پیش قدمی نہ کرنا، میں اگلا حکم بھیجوں گا یا خود کمک لے کر آ جاؤں گا۔ کسی بھی مورخ نے موسیٰ بن نصیر کا یہ پیغام نہیں لکھا۔
سب نے اپنے اپنے الفاظ میں یہی لکھا کہ موسیٰ نے تاریخ کو پابند ہی نہیں بلکہ مجبور کر دیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے وہاں سے آگے نہ بڑھے۔ عیسائی مورخوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ نے دیکھا کہ تاریخ جو اس کا غلام تھا اتنے بڑے ملک کا فاتح بنتا جا رہا ہے، اور اس نے 12,000 مجاہدین سے 1,00,000 نفری کی فوج کو، جسے ہر طرح کی برتری حاصل تھی، صرف شکست ہی نہیں دی بلکہ اسے تباہ و برباد کر کے سلطنت اسلامیہ میں بڑا اونچا مقام حاصل کر لیا ہے، اور خلیفہ کے دل میں بھی اس نے عظمت پیدا کر لی ہے۔ تو موسیٰ کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، لہٰذا موسیٰ کے حکم کے پیچھے حسد تھا، اور وہ تاریخ کو روک کر اس کے آگے خود فاتح بننا چاہتا تھا۔ غیر متعصب تاریخ نویسیوں خصوصاً مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن نصیر کا حکم ٹھیک تھا۔ اسے فکر یہ تھی کہ تاریخ جوشیلا جوان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جوش و خروش میں آ کر کہیں پھنس جائے اور جو علاقے فتح کیے جا چکے ہیں وہ بھی ہاتھ سے نکل جائیں۔ جانبدارانہ اور غیر جانبدارانہ آراء سے قطع نظر موسیٰ بن نصیر کا یہ حکم کہ پیش قدمی روک دو جنگی نقطہ نگاہ سے صحیح نہیں تھا۔ ہم اپنی رائے دینے کے بجائے طارق بن زیاد اور اس کے سالاروں کی رائے اور فیصلہ پیش کرتے ہیں جو ہر صفحے اول کے مستند تاریخوں نے ریکارڈ کیا ہے۔ اس نے سالاروں کو وہیں قبرستان کے قریب روک لیا۔ جولین کو بھی اس نے اس گفت و شنید میں شامل کر لیا۔ ایک تو جولین دیانتداری اور وفاداری سے تاریخ کی مدد اور رہنمائی کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے عیسائی ہوتے ہوئے قرمونا کا قلعہ بند شہر اپنے عیسائی بھائیوں کو دھوکہ دے کر تاریخ کو دے دیا تھا، اور دوسری وجہ جولین کو اس اہم مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے ساتھ رکھنے کی یہ تھی کہ جولین جہاندیدہ آدمی تھا اور فن حرب و ضرب میں تجربہ اور خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ مجھے مشورہ دو میرے رفیقوں، طارق بن زیاد نے کہا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس حکم میں کیا دانش مندی ہے۔ ایک طرف اسلام کا حکم ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو اور اس کی حکم عدولی نہ کرو، دوسری طرف مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم اس شہر میں جم کر بیٹھ گئے تو اندلسی سمجھیں گے کہ اتنے زیادہ جانی نقصان کو ہم برداشت نہیں کر سکے، اس لیے آگے بڑھنے سے ڈر گئے ہیں۔ ابن زیاد مغیث رومی نے کہا، اندلسی جو سمجھتے ہیں سمجھتے رہیں، ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اندلسیوں کے سر پر چڑھ کر بیٹھے ہیں، اگر ہم اتر گئے تو اندلسی اپنی بکھری ہوئی جنگی طاقت کو یکجا کر لیں گے اور ہمارے لیے پھر مشکل پیدا ہو جائے گی۔ ہم اندلس کی فوج پر دہشت بن کر غالب آ چکے ہیں، مجھے اس میں کوئی دانشمندی نظر نہیں آتی کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع دے دیں۔ غور کرو تاریخ، جولین نے کہا، آپ کے مذہب میں امیر کی اطاعت کا جو حکم ہے میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہوں گا، میرے مذہب کے احکام بھی ایسے ہی ہیں، لیکن امیر ایسا حکم دے جو مذہب اور مذہب کے پیروکاروں کے نقصان کا باعث بنے، اس حکم کے ماننے کو میں گناہ سمجھتا ہوں۔ غور کرو تاریخ، تم وادی علی کا فتح کر چکے، تم نے گادلیت کی جنگ میں روڈرک کے ساتھ چیدہ عمرہ اور تجربے کار جرنیلوں کو ہلاک کیا اور اندلس کی اصل فوج کو برباد کر دیا۔ فوجی جو بھاگ گئے وہ لوگوں پر تمہارا خوف پیدا کرتے جا رہے ہیں، اور وہ کچھ وقت مقابلہ کر کے دل چھوڑ بیٹھتے ہیں، تو کیا تم انہیں مہلت دے دو گے کہ ایک جگہ اکٹھا ہو کر تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں، یا تم ان کے تعاقب میں لگے رہو گے کہ انہیں ذرا سا دم لینے کا موقع نہ ملے؟ میں انہیں کہیں آرام سے بیٹھنے کی فرصت نہیں دوں گا، طارق نے پرعزم لہجے میں کہا۔ امیر موسیٰ بن نصیر یہاں سے بہت دور ہے، زید بن قصادہ نے کہا، اسے یہاں کی صورتحال کا اندلس کی فوج کی کیفیت کا علم نہیں۔ اور اس شہر الیسجا کو دیکھو، جولین نے کہا، یہ اندلس کا چوراہا ہے، ایک راستہ قرطبہ کو، دوسرا غرناطہ کو، تیسرا ملاغہ کو، اور چوتھا راستہ اندلس کی بادشاہت کی گدی تلیتا کو جاتا ہے۔ اگر تم نے یہ چاروں شہر لے لیے تو سمجھ لو کہ پورا اندلس لے لیا۔ تم آگے بڑھو، امیر ناراض ہوا تو میں اس سے بات کروں گا۔ میں خود اس کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، طارق نے کہا، لیکن باتیں بعد میں ہوں گی، میں آگے بڑھوں گا۔ اپنے امیر کے حکم کو نظر انداز کر کے طارق بن زیاد نے دوسرے شہروں کی پیش قدمی کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی فوج کو اس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک سالار زید بن قصادہ تھا، جسے کچھ مورخوں نے زید بن قیصر لکھا ہے، اسے ایک حصے کی کمان دے کر طارق نے ایک شہر ملقون کی طرف روانہ کیا اور دوسرے حصے کو اپنی کمان میں قرطبہ کی طرف لے گیا۔ کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا کہ الیسجا میں کتنے مجاہدین شہید ہوئے تھے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ تعداد سینکڑوں نہیں ہزاروں تھی، لیکن کئی ہزار تازہ دم بربر
فتوحات کی خبریں ملنے پر طارق کے پاس آ گئے تھے۔ طارق نے قرطبہ کا محاصرہ کر لیا، لیکن پہلے روز ہی اسے معلوم ہو گیا کہ اس شہر میں داخل ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ دیوار اور دروازوں کے قریب جانا خودکشی کے برابر تھا۔ سب سے بڑی مشکل تو یہ تھی کہ قلعے کے ارد گرد خندق تھی۔ طارق نے ہر طریقہ آزما لیا، لیکن یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا کہ محاصرے کو تول دیا جائے۔ 9 دن گزر گئے۔ مغیث، طارق نے اپنے سالار مغیث رومی سے کہا، تم یہیں رہو، میں جاتا ہوں۔ ہم نے امیر کے حکم کو اس لیے نظر انداز کیا ہے کہ انلسی فوج کو آرام کی مہلت نہ ملے اور ادھر ادھر بکھرے ہوئے دستے اکٹھے نہ ہو جائیں۔ میں محاصرہ کر کے بیٹھا نہیں رہ سکتا، یہاں تو کئی چاند طلوع و غروب ہو جائیں گے۔ میں ان کے دارالحکومت تلیتا کو جاتا ہوں۔ اس شہر کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ زیادہ نفری تم اپنے ساتھ رکھو ابن زیاد، مغیث رومی نے کہا۔ مجھے صرف 700 سوار دے دو۔ صرف 700؟ طارق بن زیاد نے حیران سا ہو کے پوچھا، کیا تم یہ قلعہ 700 سواروں سے لے لو گے؟ مغیث 700 سواروں سے قلعہ لے سکے گا یا نہیں؟ جولین نے کہا، میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں طارق، تلیتا کو تم تھوڑی نفری سے فتح نہیں کر سکو گے۔ وہ بادشاہوں کی گدی ہے، تلیتا انلس کا دل ہے، اس کا دفاع بہت مضبوط ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم زیادہ فوج اپنے ساتھ رکھو اور تلیتا کی طرف کوچ کرو۔ میرے لیے اللہ کی طاقت بہت ہے، مغیث رومی نے کہا، میں اس شہر میں داخل ہو جاؤں گا۔ خواب و خیال کی باتیں نہ کرو مغیث، طارق نے کہا، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو حقیقت کو سامنے رکھ کر کچھ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں 700 سوار جنہیں میں منتخب کروں گا میرے پاس چھوڑو اور تم جاؤ، مغیث نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں فتح کی بشارت دی ہے، تو ہمارا پروردگار فتح کے اسباب بھی پیدا کرے گا۔ ہم اس خندق کے اس طرف بیٹھے تو نہیں رہیں گے۔ طارق مغیث رومی کی پسند کے 700 سوار چھوڑ کر اور باقی فوج کو ساتھ لے کر تلیتا کی طرف روانہ ہو گیا۔ جولین اور اوپاس اس کے ساتھ تھے۔ قرطبہ کی دیوار پر انسانوں کی جو دیوار کمانی اور پھینکنے والی برچیاں اٹھائے کھڑی تھی وہ آتش فشاں پہاڑ کی طرح پھٹ پڑی، لیکن اس سے آگ نہیں، نعرے نکل رہے تھے، فلک شگاف فاتحانہ نعرے۔ وہ گئے، وہ چلے گئے۔ اتنی جلدی کیوں چل پڑے ہو مسلمانوں؟ ہمارے مہمان جا رہے ہیں، رک جاؤ اسلامیو، ہم دروازہ کھول دیتے ہیں۔ قہقہے اور تانوں کے تیر، قرطبہ کے عیسائی برچیاں اور کمانے لہرا لہرا کر نعرے لگا رہے تھے۔ طارق فوج لے کر جا رہا تھا، محاصرہ اٹھ گیا تھا۔ مغیث رومی اپنے 700 سواروں کو خندق سے دور پیچھے لے گیا تھا۔ قرطبہ والے اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ مسلمانوں نے مایوس ہو کر محاصرہ اٹھا لیا ہے۔ رات کو شہر میں جشن منایا جا رہا تھا۔ گرجوں میں راہب اور راہبائیں اپنے زنگ ڈھنگ کا جشن منا رہی تھیں۔ ایلسجا سے بھاگے ہوئے کچھ فوجی اور شہری قرطبہ میں پہنچے تھے اور انہوں نے ایلسجا کی لڑائی کی بڑی ہولناک باتیں سنائی تھیں۔ لوگ خوش تھے کہ قرطبہ سے یہ قیامت ٹل گئی تھی۔ ان کے لیے بجا طور پر یہ رات جشن کی رات تھی۔ قرطبہ کے قریبی جنگل میں جہاں چھوٹی بڑی سرسبز ٹیکریاں تھیں، مغیث رومی اپنے سواروں سے ذرا ہٹ کر زمین پر کچھ بچھائے نفل پڑھ رہا تھا۔ اس نے نفل پڑھ کر دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے حضور گڑ گڑایا، تو وحدہ لا شریک ہے رب العزت، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے تیرے آسرے پر 700 سواروں سے یہ شہر فتح کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے اس شہر کا بادشاہ نہیں بننا، تیری بادشاہی کو اس شہر میں پہنچانا ہے۔ میرے اللہ، مجھے ہمت اور استقلال دے کہ تیری وحدت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت لے کر اس قلعے میں داخل ہو جاؤں اور باطل کی تاریکیوں میں حق کا اجالا پھیلا دوں۔ مجھے اپنے حضور اور میرے ساتھیوں کے سامنے شرمسار نہ کرنا باری تعالیٰ۔ اس کی آواز میں رقت آ گئی تھی۔ اس نے اللہ کے حضور پھیلائے ہوئے ہاتھ اپنے منہ پر پھیرے اور انہی ہاتھوں سے آنسو پوچھ ڈالے۔ وہ اٹھا اور اپنے سواروں کے پاس گیا اور ایک جگہ بیٹھ گیا۔ تمام سوار اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ میرے عزیزوں، مغیث رومی نے بلند آواز سے کہا، میں نے سپہ سالار سے کہا تھا کہ مجھے صرف 700 سوار دے دو اور میں تمہیں یہ شہر دوں گا۔ میں نے اپنا دعویٰ اور وعدہ پورا کرنے کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے۔ میں نے یہ وعدہ سپہ سالار سے نہیں بلکہ اللہ سے کیا ہے
اور یہ وعدہ تمہاری شجاعت کے بھروسے پر کیا ہے۔ عہد کرو اپنے اللہ سے کہ ہم نے اس قلعے کا سینہ چیر کر اس میں داخل ہونا ہے، نہیں تو ہم نے یہیں جانیں دے دینی ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم اللہ کا ساتھ نہ چھوڑ جانا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، سواروں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ یہ شہر لے لیں گے یا جانے دے دیں گے۔ صبح طلوع ہوئی، مغیث رومی اکیلا چل پڑا۔ وہ قلعے اور شہر پناہ کو ایک بار پھر دیکھنا چاہتا تھا، شاید اوپر جانے یا دیوار توڑنے کے لیے کوئی موزوں جگہ نظر آ جائے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایک گڈریا کچھ بھیڑ بکریوں کو لیے آ رہا تھا۔ اس نے مغیث کو سلام کیا۔ مغیث اندلسی زبان سمجھ اور بول لیتا تھا، کیا آپ اس فوج کے آدمی ہیں جس نے ہمارے بادشاہ کو فوج کے میدان سے بھگایا ہے؟ گڈریے نے پوچھا۔ ہاں دوست، مغیث نے جواب دیا۔ کیا تم مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہو؟ نہیں، گڈریے نے کہا، ہم بہت غریب لوگ ہیں، ہم کسی کو دشمن بنانے کی جرت نہیں کر سکتے۔ مغیث رومی نے اس کے ساتھ دوستانہ باتیں کی اور آگے چل پڑا۔ ٹھہرو، گڈریے نے اسے روک کر کہا، تم اگر شہر کے اندر جانا چاہتے ہو تو پیچھے چلے جاؤ، ادھر دریا ہے اور خندق بھی ہے۔ ایک جگہ سے دیوار تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن ذرا اونچی جگہ سے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہاں ایک درخت ہے جس کی ٹہن دیوار کے قریب تک گئے ہوئے ہیں، وہاں سے تم دیوار توڑ سکتے ہو۔ خود جا کر دیکھ لو یہ کام کر سکتے ہو یا نہیں۔ مغیث رومی اپنے اصل لباس میں نہیں تھا۔ وہ دور سے ہوتا ہوا دریا کی طرف گیا۔ اسے وہ جگہ نظر آ گئی جہاں سے دیوار ذرا سی ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن اس میں سے اندر جانا آسان نہیں تھا، اسے مزید توڑنا تھا۔ دیوار کے اوپر سنتری ٹہل رہے تھے۔ مغیث چھپتا چھپاتا واپس آ گیا اور اپنے عہدیداروں کو بتایا۔ باری باری 4-5 عہدیدار گئے اور دیوار کا وہ کمزور مقام دیکھا۔ دیوار کے اس چھوٹے سے شگاف کی نسبت وہ درخت زیادہ کارآمد ہے جو دیوار کے قریب ہے۔ ایک شامی عہدیدار ابو عتیق نے کہا، رات کو اس پر چڑھ کر دیوار پر جا سکتے ہیں، لیکن سنتریوں کی موجودگی بہت بڑا خطرہ ہے۔ مغیث رومی نے بھی یہ طریقہ سوچا تھا، لیکن اسے خطرہ زیادہ اور کامیابی مشکوک نظر آنے لگی تھی۔ مورخ لین پول مستند مورخوں کے حوالوں سے لکھتا ہے کہ مسلمان جنگی قابلیت اور شجاعت میں بے مثال تھے، اور ان کی فتوحات کی وجہ بھی یہی تھی۔ وہ سخت جان بھی تھے، لیکن قدرت بھی انہی کے حق میں تھی۔ ایسے حالات پیدا ہو جاتے تھے جو طارق بن زیاد کے لیے سود مند ثابت ہوتے تھے۔ مغیث رومی کو دیوار کا ایک کمزور مقام اور دیوار کے قریب ایک درخت تو نظر آ گیا تھا، لیکن اس شگاف اور درخت کا استعمال بہت ہی خطرناک تھا۔ اس دن کا سورج غروب ہو گیا، پھر رات تاریک ہو گئی اور افق سے گھٹائیں اٹھیں جو گرجتی چمکتی قرطبہ کی طرف بڑھی آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد بڑا ہی تیز و طوفان باد و بارہ آیا۔ سیاہ کالی رات طوفان کی چیخوں سے کانپ رہی تھی۔ بارش اتنی تیز تھی جیسے کنکریوں کی بوچھاڑ پڑ رہی ہو، درخت جیسے جڑوں سے اکھڑ رہے ہوں۔ طوفان بہت ہی ہولناک تھا۔ مغیث رومی اور اس کے مجاہدین کے لیے اس طوفان سے کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ ان کے پاس خیمے نہیں تھے، ہوتے بھی تو اڑ جاتے۔ گھوڑے بدکتے اور ہنہناتے تھے، انہیں ٹیکریوں کی اوٹ میں کر لیا گیا تھا۔ اب وقت ہے، مغیث رومی نے چلا کر کہا، یہ طوفان اللہ کی نعمت ہے۔ گھوڑوں پر زینے کس لو اور بہت جلدی شہر کی دریا والی طرف پہنچو۔ اس طوفان میں دیوار پر کوئی سنتری نہیں ہوگا، کدالیں ساتھ لے لو۔ ایسے خوفناک اور شدید طوفان باد و بارہ میں مغیث رومی 700 گھوڑ سواروں کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ بجلی کڑکتی اور چمکتی تھی تو گھوڑے بدکتے اور بے لگام ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ سواروں کا کمال تھا کہ گھوڑوں کو قابو میں رکھے ہوئے تھے۔ کنکریوں کی بوچھاڑ جیسی بارش سواروں کے منہ نوچ رہی تھی۔ قرطبہ کے قریب دریائے اشبیلیئر گزرتا تھا، جو اب بھی موجود ہے۔ مسلمانوں نے اس کا نام نہر قرطبہ رکھا تھا، لیکن یہ نہر اعظم کے نام سے مشہور ہوا۔ گھڑ سواروں کو دیوار سے دور رکھنا تھا، اس لیے انہیں دریا میں کھڑا کیا گیا، جہاں پانی گھوڑوں کی ٹانگوں کو ہی ڈبوتا تھا۔ دریا میں گھوڑوں کا کھڑے رہنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اصل اور ناقابل برداشت مشکل تیز و تند جھکڑ اور موسلادھار مہ پیدا کر رہے تھے۔ دیوار پر گشت کرنے والے سنتری برجوں میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ مغیث رومی 4 آدمیوں کے ساتھ دیوار کے قریب اس جگہ گیا جہاں ذرا سا شگاف اور درخت کا ٹہن تھا۔ سالار، ابو عتیق نے کہا، دیوار نہیں توڑیں گے، میں رسا ساتھ لایا ہوں، مجھے درخت پر چڑھنے دیں۔
ابو عتیق رسا اپنے ارد گرد لپیٹ کر درخت پر چڑھ گیا اور اس ٹہن پر گیا جو دیوار کے قریب جاتا تھا، لیکن طوفانی جھکڑ ٹہن کو اتنی زور سے دائیں بائیں ہلا رہے تھے کہ ابو عتیق کا ٹہن پر موجود رہنا محال ہو رہا تھا۔ بارش سے ٹہن گیلا ہو گیا تھا، اس لیے اس سے پاؤں پھسلتے تھے۔ ٹہن سے کود کر دیوار پر جانا تھا۔ ابو عتیق ٹہن کے سرے پر پہنچ گیا۔ ٹہن تیز جھکڑ سے ایک طرف ہو گیا۔ جب ٹہن واپس آ رہا تھا تو ابو عتیق نے خودکش کارنامہ کر دکھایا۔ وہ دیوار کی طرف کودا اور دیوار کے اوپر گرا۔ اس نے زور لگایا کہ اپنا پورا جسم آگے لے جائے۔ بارش بہت تیز تھی۔ ابو عتیق آگے کو ہو ہی گیا اور دیوار کے پرے چلا گیا۔ اس نے اپنے جسم سے رسا کھولا اور اس کا ایک سرا تیر اندازوں کے مورچے کے ساتھ باندھ کر رسا نیچے لٹکا دیا۔ 8 آدمی رسے کے ذریعے اوپر چلے گئے۔ انہوں نے دریا کی طرف والا دروازہ کھولنا تھا۔ انہوں نے تلواریں نکالیں اور اتنے زبردست طوفان میں ایک برج تک پہنچے۔ اندر مشل کی روشنی تھی۔ 4 سنتری بڑے مزے سے گپ شپ لگا رہے تھے۔ انہیں سنبھلنے کی مہلت دیے بغیر کاٹ دیا گیا۔ اس طرح 4 اور برجوں میں دبکے ہوئے سنتریوں کو ہلاک کر کے یہ 9 مجاہد ان سیڑھیوں سے نیچے چلے گئے جو دروازے کے اوپر والے برج سے نیچے جاتی تھیں۔ دروازے کی گارڈ بیدار تھی اور اس کی تعداد بھی ذرا زیادہ تھی، جس نے مقابلہ کیا، لیکن مجاہدین نے انہیں بھی خون میں نہلا دیا اور دروازہ کھول دیا۔ ابو عتیق نے باہر جا کر ایک مشل بلند کر کے ہلائی۔ 700 سواروں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائیں۔ گھوڑے دریا سے نکلے اور جس طرح طوفان باد و باران تیز و تند تھا، ایسی تندی و تیزی سے کھلے ہوئے دروازے میں داخل ہو گئے۔ 2-3 انلسی سپاہیوں کو پکڑ کر گائیڈ بنا لیا گیا۔ فوجی سوئے ہوئے تھے۔ مشلوں کی روشنی میں انہیں ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا۔ زندہ اسی کو چھوڑا گیا جس نے جنگی قید قبول کر لی۔ شہریوں نے کیا مقابلہ کرنا تھا۔ مورخ ایس پی اسکاٹ نے لکھا ہے کہ صبح طلوع ہوئی، طوفان ختم ہو چکا تھا، قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا، لیکن قلعے کے اندر ایک اور قلعہ تھا جسے سر کرنا ابھی باقی تھا۔ یہ عیسائی مبلغوں کا مرکز تھا جس کے اندر بہت بڑا گرجا تھا۔ 7 راہبوں اور راہباؤں کے رہائشی کمرے تھے اور درسگاہ بھی تھی۔ اس وسیع و عریض جگہ کے ارد گرد بہت اونچی اور مضبوط دیوار تھی۔ دروازہ لوہے کا تھا۔ دیوار پر چاروں طرف تیر اندازوں نے مورچے قائم کر رکھے تھے۔ اسکاٹ لکھتا ہے کہ قرطبہ کا گورنر رات کو اپنے 40 محافظوں کے ساتھ اس گرجے میں پناہ لینے چلا گیا اور اس کے ساتھ 400 فوجی بھی تھے۔ مغیث نے اعلان کرایا کہ باہر آ جاؤ تو امان میں لیے جاؤ گے، مقابلہ کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ دروازے اور دیوار کے قریب آؤ۔ گورنر نے دیوار پر کھڑے ہو کر جواب دیا، سزا تم پاؤ گے، اس شہر سے نکل جاؤ۔ مغیث رومی نے بہت کوشش کی کہ اس جگہ کے اندر جا سکے، لیکن کوئی ذریعہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ مغیث کو بتایا گیا کہ اس مذہبی مرکز کی دیواروں کے اندر اناج اور اجناس خورد و نوش کا اتنا ذخیرہ ہے جو کئی مہینے ختم نہیں ہو سکتا۔ تقریباً 1 مہینے بعد مغیث کو پتہ چلا کہ شہر کے اندر جو چشمہ ہے اس کا پانی مذہبی مرکز کے اندر جاتا ہے اور اندر یہی پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اندر پانی زمین دوز پختہ نالی کے ذریعے جاتا تھا۔ مغیث نے یہ نالی بند کروا دی۔ 3-4 دنوں بعد دروازہ کھل گیا۔ مغیث نے پہلا کام یہ کیا کہ گورنر کا سر تن سے اڑا دیا اور اندر جو فوجی افسر تھے انہیں بھی قتل کروا دیا۔ ان کے حکم سے جو تیر انداز دیوار پر کھڑے تھے انہیں جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ شہریوں سے کوئی باز پرس نہ ہوئی۔ راہباؤں کو آزاد کر دیا گیا۔ شمالی افریقہ کے دارالامارت قیروان میں امیر موسیٰ بن نصیر نے 18,000 فوج اکٹھی کر لی۔ اس نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے انلس کی جنگ میں شامل ہونے کی اجازت لے لی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ طارق بن زیاد نے اس کے حکم کے مطابق پیش قدمی روک دی ہوگی اور وہ اس کے انتظار میں ہوگا۔ موسیٰ اگلی فتوحات میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ طارق بن زیاد اور اس کے سالار امیر موسیٰ بن نصیر کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اور یہ خلاف ورزی تاریخ انلس کا ایک اور ہی باب لکھنے والی تھی۔